السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور اسٹو موجودہ ہفتہ 10 سے 16 اکتوبر 2011 کا احوال بتانے کے لیے تیسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس حصے کا آغاز جو ہوگا وہ اس ہفتے کے سب سے اہم ایونٹ، بلکہ 29 سال کے بعد چونکہ زحل جو ہے اپنے شرفی گھر میں واپس آ رہا ہے، وہ 12 اکتوبر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے یا مالک کی حکمت کی وجہ سے اس کے مقابلے میں شمس ہے وہ بھی نیگیٹو حالت میں ہے، اچھی حالت میں نہیں ہے، حبوط یافتہ ہے چونکہ، تو اس وجہ سے دونوں کا جو تال میل ہے وہ ذرا جو ہے منفی اثرات کا حامل ہوگا اور اچھے اثرات مرتب نہیں کرے گا، لیکن 16 کو جب یہاں سے نکلے گا زحل تو یقینی طور پہ یہ عروج کی طرف گامزن ہوگا، اور 20 کو جب پہنچے گا اگلے ہفتے میں جب بات کریں گے تو اس کے عروج کی بات ہو رہی ہوگی، یقیناً آپ اس سے فوائد لے سکیں گے، اپنے لیے بہتر کر سکیں گے، اور اگر بہتر سمجھیں یا مناسب سمجھیں تو اپنا اسم اعظم، اپنے نوافل صدقات کی ادائیگی یقینی بنانے کی کوشش کیجیے گا، اور خاص طور پہ یہ ہفتہ بہت زیادہ احتیاط سے گزارنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ کسی نئے کام کا آغاز اگر موقع مل جائے تو اس کو سوچ سمجھ کے مشاورت کے بغیر نہیں کیجیے گا، لیکن اگر ایسا موقع نہیں ملتا تو ایسا موقع تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کیجیے گا، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ سارا کچھ خود بخود جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بات کریں گے اس حصے میں برج میزان کی، لبرا، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے شمسی زائچہ کے مقابل آپ کے تالے میں 4 ستاروں زہرہ، زحل، شمس اور عطارد کا اجتماع آپ کے لیے ذہنی مسرتوں کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر کا جو اس وقت حامل بھی ہوگا، یعنی آپ کو بھی اس جانب تھوڑا توجہ مبذول کرنی ہوگی، بالخصوص جب زہرہ 10 اکتوبر اور عطارد 14 اکتوبر کو آپ کے زائچہ کے خانہ مال میں موجود ہوں گے، اور عطارد کی اس جگہ موجودگی میں ہی اس ماہ کی سب سے اہم نظر 12، 13، 14 اور 15 اکتوبر کو قائم ہوگی، جو کہ حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کے مابین کران کی جو حالت ہوگی، اس سے جہاں آپ کی قائدانہ صلاحیت میں اضافہ ہوگا وہاں آپ کی قدرتی خوبیوں کا اظہار ہو سکے گا، وہیں آپ کے مزاج میں سنجیدگی پیدا ہونے کے علاوہ آپ کی سوچ میں بھی پختگی پیدا ہو سکے گی، جس سے آپ کے لیے درست اور برمحل فیصلے کرنا ممکن ہو سکے گا۔ ایسے حالات میں کسی بھی قسم کے فیصلے کرتے وقت آپ کو حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھنے کے علاوہ سامنے آنے والی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لینا بھی ضروری ہوگا۔ 13، 14 اکتوبر کو زہرہ پلوٹو تسدیس کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے شراکت داری کا فیصلہ کر سکیں گے۔ 15، 16 اکتوبر کو زہرہ مشتری مقابلہ رونما ہونے سے آپ کے لیے حالات کے بارے میں کیا گیا کوئی فیصلہ یا آپ کا انالیسس یا آپ کا تجزیہ غلط ہونے سے آپ کو پریشانی جو ہو سکتی ہے یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو میانہ رویہ اپنانے کے علاوہ محتاط بھی رہنا ہوگا، یعنی زیادہ نہ تو تیز دوڑنا ہے نہ آہستہ چلنا ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 10 اکتوبر کو آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا، 11 اکتوبر کو موجودہ اخراجات میں اضافے کا امکان سامنے آ سکے گا، 12 کو آپ کی تعامل مزاجی، خوش اخلاقی اور دوستی کے جذبات کو سراہا جا سکے گا، 13 اکتوبر کو کسی طویل سفر کا پروگرام جو ہے وہ بن سکے گا جو کہ کافی خوشگوار بھی رہے گا، 14 اکتوبر کو آپ کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہو سکے گا، 15 اکتوبر کو آپ کی زیادہ تر توجہ محبت سے متعلقہ معاملات پر رہے گی، 16 اکتوبر کو بہت سے معاملات ادھورے رہ سکتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ اپنے کام جو ہے ان کو نامکمل نہ رہنے دیں۔ رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا جو حامل دن وہ 13 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن 14 اور 15 اکتوبر کے ثابت ہو سکتے ہیں۔ برج عقرب، اسکارپیو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کے شمسی زائچہ کے 12ویں گھر میں 4 کواکب شمس، زحل، عطارد اور زہرہ کا اجتماع اس ماہ کے شروع میں ہونے سے بہت سے معاملات کے حل میں مثبت امکانات جو ہے وہ ظاہر ہو سکیں گے، لیکن کچھ امور میں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی بہت ضروری ہوں گی، جبکہ اخراجات کے بارے میں بھی منصوبہ بندی جو ہے آپ کی جو ہے وہ معمول کا جو حصہ بن کے رہ جائے گی۔ علاوہ ازیں آپ کا حاکم ستارہ امریک تمام ماہ آپ کے زائچہ کے 10ویں گھر میں رہنے سے آپ کو کاروباری افراد، والدہ اور اس کے علاوہ اساتذہ کی طرف سے بھی مثبت مشاورت مل سکے گی، جس سے اپنے ذہنی الجھن کو کم کر سکیں گے، لیکن آپ کا ذیلی حاکم جو پلوٹو ہے وہ بھی زائچہ کے 3رے گھر میں قیام پذیر ہونے کی وجہ سے عزیز و اقارب کی جانب سے کچھ خاص فوائد لاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جبکہ مشتری کا زائچہ کے 7ویں گھر میں قیام پذیر ہونا اچھے ثمرات کا حامل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو مشترکہ کاموں میں شمولیت کی وجہ سے فوائد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ 12، 13، 14 اکتوبر زہرہ پلوٹو کسی اہم مقصد کے تحت کسی مشترکہ کاموں کی طرف آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کر سکیں گے، یعنی یہ 2 ستاروں کا جب ملاپ ہوگا تو آپ کے لیے بہتر ہو سکے گا۔ 12، 13، 14، 15 اکتوبر اس ماہ کی اہم نظر جو ہے حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کا کران ہے، جو آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ہونے سے آپ کو اپنے خفیہ حاسن سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی جانب متوجہ کر سکے گا، جبکہ لوہے شرف زحل کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ اپنے اسم اعظم کی تکرار، صدقات
اور نوافل کی ادائیگی کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا. 16-17 اکتوبر عطارد پلوٹ و تسدیس کی وجہ سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بہتر وقت ثابت ہو سکے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 10 اکتوبر کو دوست احباب تعاون کر سکیں گے. 11 کو مستحکم اور معمول سے بڑھ کر فیصلے کر سکیں گے. 12 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ کسی روح افزا مقام، یہ میں نے نہیں لکھا بھائی، لکھنے والا نے لکھا ہے، یہ جو ہے سیر و تفریح کے جو مقام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ صحت افزا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کسی کی ایڈورٹائز کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ آپ سمجھیے گا شاید میں کوئی جو اس طرح کی کر رہا ہوں سلسلہ، ایسا نہیں ہے. تو جب آپ ایسے مقام کی سیر کو جائیں گے یقینی طور پر آپ کی روح جو ہے وہ بہت زیادہ معطر ہو سکے گی، بہت زیادہ ریلیکس ہو سکیں گے. 13 اکتوبر کا دن جو ہے ملازمت پیشہ افراد کے لیے کافی اہمیت کا حامل رہے گا. 14 اکتوبر کو کسی نئے فرد سے مل کر کاروبار کو بہتری کی طرف بڑھا سکیں گے. 15 اکتوبر کو آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں ہونے والا جو اضافہ ہے وہ آپ ہی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. 16 اکتوبر کو اپنے غصے پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا، ورنہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اب تک کہ غصے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور ہمیں تو ہمارے آقا نے کہا کہ غصہ جو ہے حرام ہے، اس لیے غصے سے ہمیشہ اور ہر حالت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کے جو حامل دن جو وہ 11 اور 13، جبکہ منفی اثرات کا حامل دن جو وہ کوئی نہیں ہوگا. برج قوس سیگیٹیریس. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. اس ہفتے میں چونکہ بہت سے اہم ایونٹ آ رہے ہیں، بہت سے سیگیٹیریس جو مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے شارٹ کیوں بولتے ہیں ہمارے بارے میں، تو میں کہتا ہوں بھائی جو علم بتاتا ہے، جو اس وقت جو آسپیکٹ بنے ہوتے ہیں مجھے تو اس کے مطابق بات کرنا ہوتی ہے. میں اپنی طرف سے کوئی قصے کہانی اس میں شامل نہیں کرتا ہوں. تو اس لیے اگر آپ بھی کبھی ایسی چیز کو آپ نے محسوس کیا ہو کہ ذرا آپ کا حصہ کم ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. آج سنیے گا، دیکھیے گا کتنا بڑا حصہ ہے آپ کا، کیونکہ جتنی زیادہ یہ آسپیکٹ بنیں گے، جتنی زیادہ ان کی موومنٹس ہوں گے اسٹارز کے آپ کے ذائچہ میں، اس کے مطابق مجھے بات کرنا ہوگی. آپ کے شمسی ذائچہ میں تالے اور ذائچہ کے ساتھ میں گھر میں راس اور ضم کی موجودگی آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. جبکہ ذائچہ کے 11ویں گھر میں 4 کواکب شمس، زحل، عطارد اور زہرہ کی اس ماہ کے شروع میں ہی موجودگی کی وجہ سے مرتب ہونے والے اثرات دوست احباب کے ساتھ جو ہے موجودہ مراسم کو خوشگوار بنا سکیں گے. لیکن ایسے وقت میں آپ کو ان سے کسی طرح کی توقعات جو ہے وہ وابستہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان توقعات کا ایک حد سے زیادہ پورا ہونا ممکن نہیں ہوگا، جس سے مایوسی بھی پیدا ہو سکتی ہے. اور مایوسی آپ کو پتہ ہے کہ گناہ ہوتی ہے یا کفر ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بھی اس حد تک لے جا سکتی ہے. اس لیے توقعات کم رکھیے گا، مایوس کم ہو جائے گا، اپنے آپ کو انجوائے کیجیے گا. آپ کا حاکم ستارہ مشتری جو ہے تمام آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں راجے رہتے ہوئے آپ کو اپنے ملازمتی فرائض کی ادائیگی پوری تندہی اور ایمانداری سے کرنے کے علاوہ اپنے ماتحت افراد کی عملی مدد کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکے گا، جبکہ کسی بھی قسم کی بیماری کو دور کرنے میں بھی فائدہ مند ثابت ہو سکے گا. 12، 13، 14، 15 اکتوبر کو حبوط یافتہ شمس اور شرف یافتہ زحل کے قران کی نظر اس ماہ کی سب سے اہم نظر ثابت ہو سکے گی، جس سے خواب و خیال میں گم ہونے اور خواہشات کی بنا پر ہوائی کے لیے قائم کرنے سے گریز کیجیے گا اور اپنی سوچ کو ہر حالت میں حقیقت پسندانہ بنانے کی کوشش جاری رکھیے گا. 15، 16 اکتوبر کو زہرہ مشتری کا مقابلہ سامنے آنے سے آپ کو حالات کا رخ پہچاننے میں غلطی ہو سکتی ہے، امیجنیشن غلط ہو سکتی ہے، آپ کی اسٹیمیشن جو ہے یا آپ جو انالائز کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، جس سے آپ کے وقت اور روپے پیسے کا ضیاع بھی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن محتاط رہ کے، احتیاط کر کے، مشاورت کر کے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. 16، 17، 18 اکتوبر عطارد مشتری مقابلے کے مرتب ہونے والے اثرات کے تحت غیر مستحکم فیصلے کرنے کا اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے. اس سے آپ کی ذہنی پریشانی میں اضافہ ہونے کے علاوہ یہ ایک پریشانی الگ ہے، لیکن سیر و تفریح کا شوق جو ہے وہ بڑھ کے عملی شکل بھی اختیار کرتا ہے. میں بھی کہ آپ کے لاشعور میں ہو کہ یہ میں مینٹلی ڈپریس ہوں، اوکے چلے سیر و تفریح کرتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے، اور یقینی طور پر یہ آپ ریلیکس ہو سکیں گے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 10 اکتوبر کو آپ کے موجودہ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لہذا محتاط رہیے گا. 11 کو دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر نہیں رہے گا، یہ اسٹار کے اثرات ہیں. 12 اکتوبر کو اپنے شریک حیات سے آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے. 13 کو کسی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے جو کہ کافی خوشگوار ثابت ہو سکے گا. 14 اکتوبر کو آپ کی شخصیت میں پیدا ہونے والا نکھار دوسروں کی رغبت کا باعث بن سکے گا. اب کیا کہوں میں، اب بہت اچھا ہے، اچھا لگے گا. 15 اکتوبر کو آپ کے الفاظ دوسروں پر اثر انداز ہو سکیں گے. 16 اکتوبر کو آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکے گا. رواں ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سعد اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 13 اکتوبر، جبکہ منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ 15 اکتوبر کا ثابت ہو سکتا ہے.